بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا پھر سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ آخر کیا ہوا کہ اچانک عمران خان صاحب کی طرف سے آرمی چیف کے بارے میں کچھ مختلف سٹیٹمنٹس سامنے آنے لگی ہیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ کیا کچھ طاقتور اہم ترین لوگ، با اثر لوگ بیچ میں آئے ہیں اور اس وجہ سے معاملات کو اب طے کیا جا رہا ہے؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ جناب کہ کوئی ڈیل وغیرہ نہیں ہے، یہ تو میں آپ سے بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی سیاست کو دفن کر لیں گے اگر کوئی ڈیل کرتے ہیں تو۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اب بھی تنقید ہوتی ہے، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، ہمارے سیاستدان، یہ ہمیشہ ڈیل کر کے ملک سے چلے جاتے ہیں، ڈیل کر کے ملک میں واپس آتے ہیں اور اقتدار کے مزے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی پاکستان کی سیاست میں دہائیوں سے چلتا رہا ہے، اور عمران خان نے اپنی سیاست ان کے خلاف شروع کی تھی۔ اب وہ اپنی سیاست کیا اتنی قربانیوں کے بعد، جیل کاٹنے کے بعد، پکڑ دھکڑ، یہاں تک کہ ان کی جماعت کو توڑا گیا یا کوشش کی گئی، پھر پابندی لگانے کی بات ہوئی، ان پر آرٹیکل 6 کی بات ہوئی، کس طرح کے ان پر کیسز بنائے گئے۔ تو اتنی قربانی کے بعد، یہ سب کچھ ہونے کے بعد، کیا عمران خان بس صرف ڈیل کر لیں گے؟ تو جناب خبر یہ ہے کہ عمران خان کو بہت دفعہ آفر ہو چکی ہے ڈیل کی، اور اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، اور ملک سے باہر برطانیہ کے حوالے سے زیادہ بات تھی، اور جو چیزیں طے ہوئی تھیں یا طے ہونے جا رہی تھیں یا جو پلان بنایا گیا تھا، اس میں ظاہر ہے کہ اہم ممالک ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان میں دوست ممالک بھی ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا سیاسی طور پر یہ کہیں کہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ یوں ہی ہوتا ہے، ممالک بیچ میں گلنٹر بنتے ہیں۔ یہی نواز شریف کے ساتھ ہوا، باقی بھی آپ نے دیکھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کے بچے، ان کے بیٹے، ان کو مجبور کریں گے اور وہاں سے وہ کہیں گے پیغام ہوگا اور وہ سارا کچھ مینیج کیا جائے گا، ان کے بیٹے آئیں گے یا لے کر جائیں گے یا وہاں سے پیغامات آئیں گے، یہ سب کچھ تھا۔ اور اس میں آپ ایک بڑی اہم بات دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے پہلے کئی دفعہ درخواست بھی دی، بڑی کوشش کی کہ جی میرے بیٹوں سے میری گفتگو کروائی جائے، واٹس ایپ پر بات کروائی جائے، وہ اس طرح نہیں کروائی جا رہی۔ اب وہ اس پر انسسٹ بھی نہیں کرتے کہ کہیں وہ میری کمزوری نہ بن جائیں کہ ان سے بات کروں اور پھر وہ کنونس کریں، تو وہ معاملہ بھی آپ نے دیکھ لیا، لہٰذا ڈیل کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ مسلسل 3 دن سے عمران خان صاحب کی طرف سے پیغامات، یا 2 دن تو نظر آتا ہے، تیسرے دن علیمن گنڈا پور کا ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی نیوٹرل ہو جائیں۔ اس سے پہلے علیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے پیغام بھیجا آرمی چیف کے لیے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں، اور اس سے بھی پہلے عمر ایوب صاحب نے کہہ دیا کہ جی یہ حکومت یا پی ڈی ایم ہمیں لڑانا چاہتی ہے، نہ ہی آرمی چیف ہونے دیں گے، نہ ہی تحریک انصاف ہونے دے گی۔ تو یہ سب کیا ہوا؟ اصل میں دیکھیں کہ چیزیں اتنی زیادہ تباہی کی طرف جا چکی ہیں کہ ہم بھی اس کا ذکر کرتے رہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس طرح حالات چل نہیں سکتے۔ اب جو چیزیں آگے چل رہی ہیں وہ کسی کی ہار یا کسی کی جیت کا معاملہ نہیں ہے، کسی کی ہار کسی کی جیت نہیں ہے، اور یہی بات ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے، کچھ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی ڈیل نہیں ہونی چاہیے کہ جی کسی کی ہار ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہار گئی ہے، کہ جی عمران خان نے کمپرومائز کر لیا ہے، فلاں ہو گیا، ایسا ہو رہا ہے، وہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اب حکومت چونکہ ناکام ہو گئی، اس کے علاوہ ٹیکنوکریٹس کی بھی دیکھا گیا کہ اچھا اس پہ کچھ سوچ لیتے ہیں، ایمرجنسی کی بات ہوئی، مارشل لاء کی بات ہوئی، نگران سیٹ اپ تو آپ نے دیکھا طویل کیا گیا، وہ بھی ناکام ہوا۔ تو پچھلے 2 سال کی ناکامیوں کے بعد کوئی راستہ اب نظر نہیں آ رہا۔ بجلی کا بحران آپ دیکھ لیجئے کس قدر شدید ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اب تو یہ حال ہو گیا کہ حکومت نے کہا ہے کہ مارکیٹنگ کمپنیوں، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہم یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہی پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کریں تاکہ ہم پر یہ بات ہی نہ آئے۔ یہ تو حال ہو گیا۔ اب یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں تمام صحافیوں میں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ افتخار شرازی صاحب جو نیوز کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے ویلاگ کیا ہے اس تمام صورتحال پر، اور اس پر اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حکومت ناکام ہے، لوگوں کا اس حکومت سے اعتبار بالکل اٹھ چکا ہے، پہلے ان کے پاس مینڈیٹ بھی ظاہر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی ریفارمز بھی نہیں کی، اپنے کوئی خرچے کم نہیں کیے، وہی للے تللے چل رہے ہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہی کیا ہے۔ تو عوام سے ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے۔ پھر فچ کی رپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ 18 مہینے سے زیادہ تو یہ گورنمنٹ چلے گی نہیں۔ تو کیا استحکام آنا تھا، اس قدر عدم استحکام۔ تو اب کیا ملک کو اسی طرح تباہی کی طرف جانے دیا جائے، یہی ٹکراؤ رہے، اسی طرح ملک چلتا رہے، عوام کا برا حال رہے، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیل میٹ، کہ ہر کوئی اپنی جگہ رہے اور تصادم رہے، بس اس طرح چلتا رہے؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل کے بھی چکر میں نہیں تھے، لیکن اب حالات کیوں اس طرح سے بدل رہے ہیں اور حکومت کیوں پریشان ہے؟ پھر یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ جی دسمبر میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے؟ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟
اسد قیصر صاحب نے ٹیلی ویژن پر باقاعدہ اس بات کا اظہار کر دیا. پہلے وہ کہتے ہیں دسمبر میں تبدیلی آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب وہ کہتے ہیں جی کہ ٹریبونل سے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے, اور خود خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے ہیں جی اکتوبر میں ہو سکتا ہے الیکشنز ہی کھل جائیں, تو ان کی تو ساری چوری پکڑی جائے گی. اور پھر وہ اگر لمبا چلا کام تو اور عدم استحکام ہوگا, تو چیزیں جلدی نمٹائی جا سکتی ہیں. اور اگر بقول اسد قیصر کے کہ جی مینڈیٹ واپس آ جاتا ہے تو عمران خان وزیر اعظم ہوں گے, میجورٹی ہمارے پاس ہے, مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن کب تک اڑا رہے گا, وہ بھی ان کو مل جائیں گی, تو پھر عمران خان وزیر اعظم ہوں گے, یہ کہہ رہے ہیں. بس صورت دیگر اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم نئے الیکشنز کی طرف جائیں گے, یہ اسد قیصر نے کہا ہے. عمران خان بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو ایک طرف عمران خان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے. اب لگتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں یا یہ امپریشن دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی یہ جو تھا کہ جی عمران خان باہر آئے گا تو یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا, یہ سب کو لٹکا دے گا, اور یہ ایسی ایسی انتقامی کارروائیاں کرے گا کہ جس نے اس کے خلاف کیسز بنائے ہیں, جو بھی ان کے اوپر جس طرح کیا گیا ظلم جبر کیا گیا, تو یہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. عمران خان کئی دفعہ عام معافی کا اشارہ دے چکے ہیں. بہرحال اب یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ جو پی ڈی ایم ایکسپلائٹ کر رہی تھی کہ جی دیکھیں یہ اگر باہر آ گیا تو یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں, برباد کر دے گا, اسٹیبلشمنٹ کا پیغام تھا, اور ہم آپ کی مجبوری ہیں, ہمارے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, یہ تو کھا جائے گا سب کو, یہ ہمیں تو چھوڑیں آپ کو نہیں چھوڑے گا, یہ ایسی تیسی پھیر دے گا, یہ ہے وہ ہے. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ اب لگتا ہے کہ اسٹیٹمنٹس ہیں تاکہ معاملات کچھ ٹھنڈے ہوں, اور وہ جو تصادم اور تباہی اور یہ جو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس چیز کو ذرا تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے ہے. کیونکہ ورنہ آپ دیکھیے نا کہ جے آئی ٹی بن رہی ہے کہ جی کون ہے, اور اس میں پتہ ہے کہ جے آئی ٹی حکومت کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بنائی جا رہی ہے, اس میں حکومتی ادارے ہیں, ان کے سربراہان یا افسران ہیں, اور وہ پہلے ہی سے کہہ چکے ہیں. یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں جی جو یہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں, انہوں نے تو پہلے فیصلہ سنا دیا ہے. ہماری تاریخ بھی ہے کہ جے آئی ٹیز میں یہی ہوتا ہے, جو حکومت ہوتی ہے اسی کی جے آئی ٹی ہوتی ہے, اسی کے مطابق فیصلہ آتا ہے. اس میں یہ ہو رہا ہے, سیکٹریٹ پر چھاپے مارے جا رہے ہیں, اس کو سیل کیا جا رہا ہے. ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, پکڑ دکڑ ہے, ایم این ایم پی اس کو بقول اسد قیصر آفرز ہوئیں, تو وہ سلسلہ ساتھ چل رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب صرف ایک سپیس کریٹ کر رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی کریں اور حالات کو کچھ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں کہ یہ تو کیا اسی طرح چلتے رہیں گے تو عمران خان جیل میں ہیں, رہیں, ملک باہر بربادی ہو رہی ہے, لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں, کیوس ہے, ہوتا رہے, جی میں جیل میں ہوں, جو کرنا تھا میرے خلاف کر چکے ہیں, پارٹی کے خلاف بھی کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, خود ہی حکومت اپنے وزن سے گر جائے گی, لوگ اس کو گرا دیں گے, ایک کیوس ہو جائے گا, چاہے خونی بھی ہو, مجھے کیا ہوتا ہے. ابھی کل ہی ایک اہم شخصیت نے مجھے بتایا کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ خونی انقلاب کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, اور وہ آن گراؤنڈ سچویشن کا مجھے بتا رہے تھے. آن گراؤنڈ سچویشن انہوں نے یہ ساری مجھے سمجھائی اور بتائی, اور میں کہتا رہا اللہ نہ کرے ایسا ہو. کہتے نہیں یہی ہے, نظر آ رہا ہے, آپ اپنی طرف سے ٹھیک ہے, آپ ضرور کہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو, لیکن حالات یہی ہیں اور بڑی خوفناک صورتحال ہے. لوگ اب بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہے, لوگوں کے لیے اب روٹی کے مسائل اتنے بن گئے ہیں, بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو اتنا تو نہیں چلایا جا سکتا تھا. اب یہ سارا کچھ اب جو ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ کو اب مثبت تبدیلیاں بڑی تیزی سے نظر آئیں گی, اور دنوں میں آپ دیکھیں گے چیزیں بدل جائیں گی. اس کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس وقت ٹریبیون میں, ایکسپریس میں جو خبر سب سے زیادہ مقبول خبر ہے, آپ دیکھیں نا, جا کر اگر دیکھیں تو جو سب سے زیادہ لوگ خبر دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جس میں انٹرسٹ شو کریں, وہ آ جاتی ہے, اس پہ مقبول خبروں میں آ جاتی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں گوگل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی کیا ہے موسٹ ایٹ, آپ ایکس پر دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹرینڈنگ میں کیا ہے. تو اسی طرح لوگوں کا انٹرسٹ اس خبر میں بہت زیادہ کہ یورپ کے ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ پاکستان آنے والے وقت میں مستقبل میں عالمی طاقت ہے. اب یہ لوگ پڑھ رہے ہیں کیسے, آج کے حالات دیکھیں, اتنے برے حالات ہیں, یہاں تو تباہی بربادی نظر آ رہی ہے, لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور جو نہیں جا پا رہے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں کبھی لوگ ملک چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے, اپنی فیملیز کو وہاں پر لے جانا چاہتے ہیں. تو یہ یورپ کا جہاں جا رہے ہیں پاکستانی, جانا چاہتے ہیں, وہاں کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ جی مستقبل میں پاکستان طاقت ہے. وہ کہہ رہا ہے یورپ نیچے جا رہا ہے, ایشیا اوپر آ رہا ہے, اور مستقبل ایشیا کا ہے, اور اس میں چین, بھارت, پاکستان, انڈونیشیا کو اس نے نام لیا ہے. یہ ہنگری کے وزیر اعظم کی بھی بات کر رہا ہوں, اور اس نے یورپین یونین پہ تنقید کی ہے. یہ صرف ہنگری کا وزیر اعظم نہیں, بلکہ تھنک ٹینکس کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو مسائل ہیں اگر یہ حل ہو جائیں تو پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہ تھنک ٹینک سارے بیٹھے ہوئے ایسے نہیں اسی کے حوالے سے اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, کہاں جا سکتا ہے, کون سا خطہ, ممالک کس طرف بڑھیں گے. تو وہ آج کی نہیں 1 2 4 5 10 سال کی بات نہیں کر رہے ہوتے, وہ دہائیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ابھی سے بیٹھ کے 2075 میں کیا ہوگا, 50 میں کیا ہوگا, یہاں کی پریڈکشنز چل رہی ہوتی ہیں. تو خیر اس میں جناب اب دیکھیں آپ کہ پاکستان میں نوجوان پاپولیشن یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. ایسے ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں جہاں پر پاپولیشن کم ہو رہی ہے, آبادی ختم ہو رہی ہے. یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں وہ قوم ہی نہ ختم ہو جائے. پھر یہ کہ بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس طرح ورک فورس ہی نہیں ہے جو کام کر سکے, متحرک ہوں. تو پاکستان کے پاس تو نوجوان پاپولیشن ہے, آبادی ہے جو کام کر سکتی ہے, جو محنتی ہے, جو اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں, جو ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ان کو اگر اپرچونٹی دی جائے, یہ صرف آپ یہ پاور سیکٹر کا ہی بحران اگر ختم ہو جائے, یہاں پر یہ جو توانائی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اتنی مہنگی بجلی, صرف اور صرف اگر ہم اسی پہ کنٹرول کر لیں, آپ یقین کریں اسی سے اتنی بڑی آپ دیکھیں کہ تبدیلی آ جائے گی. انویسٹمنٹ اور دیگر چیزیں, امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے تو ملک کہاں سے کہاں جائے گا, اور ہم چند سالوں میں بہت آگے جا سکتے ہیں اگر یہ بحران صرف اس پر قابو پا لیا جائے, ہماری ایکسپورٹس بڑھنے لگ جائیں, اسی سے آپ دیکھیں ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو تھوڑی سی چیزیں اگر ہماری بہتر ہو جائیں, یقیناً بہت بڑے مسائل ہیں, لیکن جو ہی ہم اس سے اگر نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ملک واقعی سالوں میں آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ انٹرنیشنل پریڈکشنز ہیں. تو اللہ کرے کہ اب یہ حالات بہتر ہوں, تمام لیڈرشپ ملک کی وہ ملک کے حوالے سے بہتر فیصلے کرے, اور ملک میں یہ جو بحران ہے یہ جلدی ختم ہو اور لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.